السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان اور ترجمان پنجاب حکومت سمیرہ ملک کا ملتان کا دورہ۔ فیاض الحسن چوہان نے ہیومن رائٹس ڈسٹرکٹ ملتان کی ٹیم سے خصوصی ملاقات کی۔ چیئرپرسن ہیومن رائٹس غزل غازی کی جانب سے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کو سرائیکی اجرک کا تحفہ اور پارٹی کارکن محمد وقار یوسف کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ ان کے ہمراہ سینئر وائس چیئرمین ہیومن رائٹس چودھری مظہر مقبول، جنرل سیکرٹری ذیشان حیدر، نائب صدر عمران قادری اور میڈیا کوارڈینیٹر رابعہ حسین موجود تھے۔ پاک پتن میں ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پبلک مقامات سمیت اسکولوں کے باہر آوارہ کتوں کی بھرمار۔ آئے روز متعدد افراد کتوں کے حملوں سے متاثر ہونے لگے۔ مزید بتا رہے ہیں حیدر علی شہزاد۔ ہاں جی بالکل، پاک پتن انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر کے تعلیمی اداروں اور پبلک مقامات کے باہر آوارہ بالوے کتوں کی بھرمار ہے، جو کہ آئے روز شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ انتظامیہ کتا مار مہم کی فنڈ ہڑپ کر کے کتوں کی خطرناک تعداد میں اضافہ کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ شہری انتظامیہ کی غفلت کے خلاف پھٹ پڑے تعلیمی ادارے سمیت پارک اور اہم گزرگاہوں پر باولے کتوں کی یلغار نے شہریوں میں خوف و مبتلا کر دیا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخو پورہ میں سرگودا روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں پولیس کے حوالے کر دیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں محمد مجاہد، سبحان اور محمد فیضان شامل ہیں۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کا چکن کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے کریک ڈاؤن۔ ناجائز منافع خوری کر کے ریٹ بڑھانے میں ملوث 3 بڑے پولٹری سپلائرز گرفتار۔ ضلعی افسران نے زندہ برائلر 187 کے بجائے 215 میں سپلائی کرنے پر ایکشن لیا۔ گرفتار ملزمان کو پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اے سی سٹی خواجہ عمیر محمود کا کہنا تھا کہ پولٹری کی ترسیل اور فروخت کے نظام پر کڑی نظر ہے۔ پولٹری کا اضافی ریٹ نکالنے والے بچ نہیں سکیں گے۔ اگلے مرحلے میں شہری حدود پر ناکے لگا کر سپلائی چیک کی جائے گی۔ تحریک حقوق چنیوٹ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ 14 ماہ گزرنے کے باوجود حکومتی وعدے وفا نہ ہو سکے۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین۔ تحریک حقوق چنیوٹ کو 1 سال مکمل ہونے پر اور 1 سال گزرنے کے باوجود حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے وعدے، خونی روڈ کی تعمیر شروع نہ ہونے پر حقوق چنیوٹ کے رہنماؤں چودھری اسلام، ماہر شاہد، صدر بار فتح شیر کھوکھر، صدر فرنیچر ایسوسی ایشن دانش سمیت اہم رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال قبل حقوق چنیوٹ تحریک کا آغاز کیا تھا۔ چنیوٹ کے مسائل پر حکومتی توجہ دلانے کے لیے دھرنا بھی دیا تھا۔ اس تحریک کے مقابلے میں حکومتی جماعت کے رہنماؤں اور سرکاری انتظامیہ نے جو وعدے کیے تھے، ان کی آج سالانہ برسی منا رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن چنیوٹ کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پچھلے نومبر کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 14 ماہ گزرنے کے باوجود وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی چنیوٹ کے لیے رقم مختص کی گئی ہے تو خدارہ چنیوٹ کے خونی روڈ کی تعمیر شروع کی جائے۔ منور حسین، چیف رپورٹر سٹی نیوز، چنیوٹ۔ پیر محل کے علاقے سندیلیاں والی میں تجاوزات سے شہری پریشان۔ کہیں ٹریفک جیم کے مسائل تو کہیں دکانوں کے آگے پڑا سامان پیدل چلنے والوں کے لیے مصیبت بن گیا، جبکہ رہی صحیح کسر ریڑھی بانوں نے پوری کر دی۔ علاقے میں بس اسٹینڈ نہ ہونے سے ملتان اور فیصل آباد کی تمام ٹریفک چوک سے ہی گزرتی ہے۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ سے فوری تجاوزات ختم کرانے اور ڈی ایس پی ٹریفک ٹوبہ عظمت کامران سے ٹریفک کے مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا کا سٹی نیوز کی خبر پر ایکشن۔ سرکاری جگہ پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی دکانیں مسمار کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں سٹی نیوز نے نیو پلاٹ گلی نمبر 7 کے کارنر پر غیر قانونی دکانیں تعمیر کرنے کی خبر شائع کی تھی، جس پر اے سی گوجرا سمیرہ امبری نے ایکشن لیتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا کہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی دکانیں مسمار کروائیں۔ شہریوں نے اس اقدام پر اے سی سمیرہ امرین اور چیف آفیسر طارق محمود پرویا کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر میں غیر قانونی تجاوزات کسی صورت قبول نہیں اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی مبین الہی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر محمد جعفر چودھری اور ڈی ڈی ایچ او فواد قریشی کا وہاڑی شہر میں نان ویکسینیٹڈ دکانداروں اور خریداروں کے خلاف ایکشن۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی اور ویکسین سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 2 کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس ایک عالمی وبا ہے، تمام شہری ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ تمام دکاندار بغیر ویکسین اور ماسک
کسی خریدار کو سروس فراہم نہ کریں، SOPs کی خلاف ورزی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملتان کے مقامی کالج میں ٹریفک پولیس کا سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر CTO ملتان جلیل عمران غلزئی کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ ہیلمٹ ہمیں دماغی چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ جس کی عمر 18 سال ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ کالج انتظامیہ نے CTO ملتان کا طلبہ کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو۔ میکلوڈ گنج کے نواحی گاؤں اسماعیل پور رتیکا میں مبینہ طور پر شادی شدہ لڑکی نے خاوند سے ناراض ہو کر نہر فوڑوا میں چھلانگ لگا دی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں، میکلوڈ گنج کے نواحی گاؤں اسماعیل پور رتیکا میں مبینہ طور پر شادی شدہ لڑکی نے خاوند سے ناراض ہو کر نہر فوڑوا میں چھلانگ لگا دی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ سٹی نیوز محمد احمد وٹو سے۔ جی احمد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، مکلوڈ گنج کے نوائی گاؤں اسماعیل پور رتیکا میں گزشتہ رات 9 بجے کے قریب دونوں میاں بیوی موٹر سائیکل پر گھر آ رہے تھے کہ کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مبینہ طور پر بیوی نے ناراض ہو کر رتیکا سٹاپ کے قریب فوڑوا نہر میں چھلانگ لگا دی، جبکہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کی جائے کہ معاملہ خودکشی کا یا میوش کو قتل کیا گیا۔ والد جگیر کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کو میرے داماد نے پہلے بھی کئی مرتبہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ مقامی پولیس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ معاملے کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جائے، جبکہ SHO تھانہ مکلوڈ گنج شاہ زرین کا کہنا تھا کہ میوش کے خاوند دانش کو طویل میں لے لیا گیا ہے۔ لاش ملنے تک حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ریسکیو 112 کی جانب سے آپریشن جاری ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک لاش ریکور نہ ہو سکی ہے۔ جی بہت شکریہ محمد احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ DSP سرکل عثمان نے تھانہ صدر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ DPO بلال افتخار کی ہدایت پر SHO تھانہ صدر یونس ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ارشد عرف ارشدی ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم 1.5 لاکھ روپے، 10 موٹر سائیکلیں اور 3 بھینسیں برآمد کر لی۔ ملزمان عرصہ دراز سے شیخوپورہ، گجرانوالہ اور ننکانہ صاحب میں وارداتیں کرتے تھے۔ میکلوڈ گنج میں وابڈا کی نااہلی کے چرچے نہ تھم سکے۔ کام چور محکمے کی غفلت سے میکلوڈ گنج کا نواحی گاؤں بکری کھو پچھلے 15 روز سے بجلی سے محروم۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد احمد وٹو۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منچنا آباد کا نوائی گاؤں فیض آباد المرو بکری کو، جہاں کی گزشتہ 15 روز سے بجلی جو ہے ٹرانسفارمر اتار لیا گیا ہے۔ جو مقامی افراد ہیں وہ مچھروں سے بڑے پریشان ہیں۔ بجلی نہ ہونے سے بچوں کی تعلیم کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ مقامی دوست موجود ہیں، آئیے سے جانتے ہیں۔ سر، یہ کیا معاملہ ہے اور کتنے عرصے یہ ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے ہوئے ہیں؟ انہیں ٹرانسفارمر اتارے ہوئے تقریباً 18 سے 19 دن ہو گئے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد جو ہے نا کافی لوگوں کو ہم نے کہا ہے تو کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی۔ تو مطلب کہ جو بچوں کی پڑھائی بھی حرج ہو رہی، رات کو جس نے پڑھنا ہوتا ہے، مچھر بھی کافی ہے ادھر ساتھ میں زیادہ، یہ پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑا ہے، جس کی وجہ سے نا مچھر بھی کافی بیماریاں ادھر پھیل رہی ہیں۔ تو ہماری جو ہے نا یہ MNA MPA جو یا الیکشن کا دور آتا ہے نا تو یہ ہمارے گاؤں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگ جاتے ہیں، لیکن اب جو ہے نا کسی کی مطلب کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جو بڑے ہیں ہمارے گاؤں کے وہ کوئی شہروں میں مطلب کہ ان کا رہائش بھی ادھر ہے، تو غریب ادھر ہیں تو ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ تو مہربانی کر کے ہماری درخواست ہے ان سے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں۔ یہ ہے کہ ووٹ لینے کے لیے تو سیاستدان ان گاؤں کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں ان پر کوئی نوٹس ہی نہیں لیا جاتا۔ تو خدارہ محکمہ سے اپیل ہے کہ فوری نوٹس لیا جائے اور علاقے کو ٹرانسفارمر مہیا کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد وٹو، سٹی نیوز، منچنا آباد۔ رینالہ خرد میں الخدمت ویلفیئر کونسل کی جانب سے غریب مستحق افراد میں گوشت اور سبزیاں بانٹنے کا سلسلہ شروع۔ مزید تفصیلات زبیر پرنس کی اس رپورٹ میں۔ رینالہ خرد الخدمت ویلفیئر کونسل کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں گوشت، سبزیاں اور اسکولوں کے بیگ، جیومیٹری باکس، کتابیں، پینٹنگ کلر غریب بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ 500 سے زائد غریب اور مستحق گھروں میں سبزیوں، گوشت اور ان کے بچوں کے لیے بیگ، میٹر باکس، کتابیں، کاپیاں تقسیم کی جائیں گی۔ سرپرست اعلیٰ خدمت ویلفیئر کونسل سید ندیم مقصود جعفری نے کہا کہ مخیر حضرات کو چاہیے کہ غریب اور مستحق افراد کی خدمت کریں اور یتیم بچوں کی امداد کریں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، سٹی نیوز، اکاڑا۔ دولت پور میں پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے ملازمین کا اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سب ڈویژن ہیسکو آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی قیادت چیئرمین علی اصغر ملا اور وائس چیئرمین عبدالحق ولی کر رہے تھے۔
मुकर्ररीन ने कहा कि छोटे मुलाजमीन की ट्रांसफ़र रोकी जाए और ट्रांसफ़र किए गए मुलाजमीन को वापस बुलाया जाए। मुलाजमीन के बच्चों को एम्प्लॉय सन कोटा पर नौकरियां दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर करके मुलाजमीन की बेचैनी ख़त्म की जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। कराची के इलाके मलीर में सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख ने कहा है कि हमेशा मसाइल को जियालों ने ही हल किया, आइंदा भी जियाले ही हल करेंगे। वादों पर अमल करना हमारी पहचान है। सिंध हुकूमत का हर नुमाइंदा अपने हल्के की आवाम के मसाइल हल करने के लिए अपनी काविशें कर रहा है। नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सरपरस्ती सूबा भर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। मलीर में होने वाली खुली कचहरी के मौका पर गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि मलीर की क़यादत की जानिब से इतनी बड़ी खुली कचहरी का एहतमाम काबिल सताइश अमल है। हम यहाँ अवाम के मसाइल सुनने आए हैं। जिस इदारे से मुतल्लिका शिकायत है उसका काबीना इजलास में तज़किरा होगा, फिर मुतल्लिका महकमे से उसको हल करवाया जाएगा। मुल्क भर में पावर हाउसेस की निजकारी और मुलाजमीन को तनख्वाहें और अलाउंसेस न देने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी करके बेरोज़गारी में इजाफा कर रही है। इसके अलावा कोटरी पावर हाउस का लाइसेंस मुअत्तल और जामशोरो पावर हाउस के बिजली बनाने वाले यूनिट्स बंद कर दिए, जिसके बदले महंगी बिजली खरीद कर महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, जो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि लाखड़ा पावर हाउस के मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाह के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां भी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का पहिया मेहनत कश ही चलाते हैं। अगर हमारे मुतालबात फौरी तस्लीम न किए गए तो हम इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद ने वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई, बेरोज़गारी और पानी की किल्लत के खिलाफ कासिमाबाद बाईपास पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बायस कराची से मुल्क के दीगर सूबों को जाने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इतलात आजिज़ धामरा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सिंध का पानी बंद कर दिया, मकान देने का वादा किया था मगर इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए। न्याजी हुकूमत ने दवाएं महंगी कर दी हैं। जब से पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार में आई है उसने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो मुल्क की तरक्की के दावे कर रहे थे उन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुनाफा बख्श सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अक्सर महकमों से मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो अवाम खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। सहवन के करीब गांव भान सैयदाबाद में 5 दिन कबल जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले 7 साला कमसिन बच्चे अली रजा मेमन की हालत ख़राब हो गई। मासूम बच्चा दर्द की वजह से रोने लगा। तहम भान सैयदाबाद पुलिस ने वाक़े को ड्रामा करार देते हुए तफ्तीश शुरू ही नहीं की। पुलिस ने 2 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करके खामोशी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब बच्चे के लवाहिकीन का कहना है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मगर अफसोस अभी तक पुलिस ने मुलजिमान का कोई सुराग नहीं लगाया। सीएम सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा करते हैं कि वाक़े में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। जैकबाबाद में साईं सरकार के शोबा सेहत में बेहतरीन कारकर्दगी के दावे हवा हो गए। अस्पताल में खातून ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। अतर खान रिपोर्ट करेंगे। जैकाबाद के जिम्स अस्पताल में ज़िंदगी के लिए लाई गई खातून ने ओपीडी के गेट पर ही गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। शहरी ने ज़िंदगी की वीडियो बना डाली। ज़राए का कहना है मुतासरा अफराद काफ़ी देर तक जिम्स अस्पताल लेडी डॉक्टर के इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस वापस जाने के दौरान खातून को ज़िंदगी की तकलीफ हुई, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने कोई तिब्बी सहूलत फराम न की। जबकि गाड़ी में ही बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद मुतासरा ख़ानदान वापस घर रवाना हो गया। वाक़े के मुताल्लिक अस्पताल इंतजामिया से बार बार राब्ता करने के बावजूद जवाब मौसूल न हो सका। कैमरा टीम के साथ अतर खान, सिटी न्यूज़ जैकाबाद। खुशदार में लिविस फोर्स की बड़ी कार्रवाई। फ्रूट ले जाने वाले मजदा ट्रक गाड़ी के खुफिया खानों से भारी मिकदार में मनशियात बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। मनशियात की मिकदार 780 पैकेट्स, जबकि आलमी मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर खुशदार मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद ने मीडिया को बताया कि आज दोपहर को लिविस फोर्स ने जावा चेक पोस्ट पर एक मजदा ट्रक की तलाशी ली तो उसके खुफिया खानों से भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई, जो कि फ्रूट की आड़ में कराची स्मगल की जा रही थी। लिविस फोर्स ने गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा शख्स वहां से फरार हो गया। उनका कहना था कि मनशियात स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलविस तमाम अफराद को खबरदार किया जाता है कि वो मनशियात स्मगलिंग से बाज आ जाएं, वरना उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।